رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سمجل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد سر قدرت ہے رمز ان کی کوئی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے الہی تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں کر دعا ہے دل کی یا رب دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے تو سمجھ آنی چاہیے سمجھ آنی چاہیے آج تیرے حسن دی کیا تعریف کرا تیرے حسن جمال دا ملک کہنی تیرے حسن دی کیا تعریف کرا تیرے حسن جمال دا ملک کہنی خود رب آکے قرآنی اندر تیرے قرب کمال دا ملک کہنی توڑے کل کائنات آفیز رلے تیرے ہک ہک وال دا ملک کہنی منگ رب تو اودے یار دینا ہنج ڈھان تو پہلے دے دے منگ رب تو اودے یار دینا ہنج ڈھان تو پہلے دے دے بھامنیت نواز قیام چمنگ او باہن تو پہلے دے دے مقسوم نصیب مسافر دا اندے رہن تو پہلے دے دے کوئی جتھے امیر رزق خدا نہیں لہن تو پہلے دے دے اندے ربا ڈیلا بیٹھا تر تر دے تیری دنیا میں تو تھی دا پہ کوئی مہر علی کوئی بلے شاہ کوئی سلطان بہو سنیدہ پہ کوئی کوٹ مٹھن دا شہزادہ وچ جگ دے دیکھ چمیدہ پہ ایک شاکر ہے تیری دنیا میں جرمویا لکھے دیتا اندھے ربا ڈیلا بیٹھا تر تر دے تیری دنیا میں جو تھیدہ پہ کوئی مہر علی کوئی بلے شاہ کوئی سلطان بہو سنیدہ پہ کوئی کوٹ مٹھن دا شہزادہ وچ جگ دے دیکھ چمیدہ پہ ایک شاکر ہے تیری دنیا میں جرمویا لکھے دیندہ پہ اے شکوہ کتے جواب شکوہ لکھس ادھے تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے تیرا رومن کوڑ دا رومن ہے اجا رومن جو گا حال نوی تیرے وزن جیتی تے کو بھاگ دیتم ڈاڑا دردان دا گردال نوی جی کو جوڑے وہاں ذمہ وارتن میری قدرت دا بھائیوان نوی میرا شکوہ ہو سنبھالتے کر تو شاکر ہے اقبال نے عزیزان گرامی مالک بے نیاز یہ بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے جتنا احباب دور دراز تو چل کے ہیں اللہ تبارک و تعالی سارے کو دارین دماغ ساتھ مال فرماوے جتنا دیر سباونے علامنا بھی ہے تو سننا بھی ہے تو سمجھنا بھی ہے یہ سارے واسطے ذریعہ نجات ہے ہندے وچ ساری بخشش ہے خوش قسمت ہے او جوان جرا اللہ نے گھر چ بیٹھ کے دین سندا بھی بیٹھے سمجھدا بھی بیٹھے علیندہ بھی بیٹھے زبان کو چلیندہ بھی بیٹھے کوئی بازار وچ بیٹھے
کوئی نیٹ دے بیٹھے، کوئی موبائل وچ بیٹھے، کوئی کتھاں بیٹھے، کوئی کتھاں بیٹھے، یہ ساری کائنات تو افضل انسان اوے جڑا رب دا نام ہی گھندا بیٹھے، رب دے محبوب دے درود و سلام ہی پڑھدا بیٹھے۔ یہ سارے جہان تو افضل جہان انسان ہو ہے جڑا اللہ دا ذکر بھی کرے، اون دے محبوب دا ذکر خیر بھی کرے، نبی سرکار دے بلاہے عقیدت دے اوتے درود و سلام دے درجے بھی پیش کرے، وہ بہترین تے خوبصورت جوان ہے جڑا اپنی مستی وچ مست ہے، وہ جتھا بہرے مستی نہیں کھاوے، مگر اللہ دا محبوب تے نبی دا دیوانہ ہوئے جڑا ویلے بازار ٹرے تنگاہ دی حفاظت کرے، زبان دی حفاظت کرے، ہتھ دی حفاظت کرے، قدم دی حفاظت کرے، وہ اتھا بھی کامیاب ہے، وہ اتھا بھی کامیاب ہے۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاری گال تو روایت نقل فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے ترے جوان ہن جنہاں دے تے رب سونے نے مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، انہاں دے حال دے اوتے رحم فرمایا۔ بنی اسرائیل دا وہ جوان اقبال کو لکھ دے، وہ فرمائے دے کہ ایک ترے جوان کٹھے بیٹھ کے ترے مرضیں دے وچ مبتلا ہیں، ایک ایسا جوان جڑا اکھی نوں نبینا ہے، دوجا جوان جڑی کوڑی دی بیماری وچ مبتلا ہے، تیجا جوان جڑا سر تو گنجا ہے۔ مگر اے نہ سمجھے نواز شریف دی گل پیا کرے نا، اے کئی بنی اسرائیل دے جواناں دی گل پیا کرے۔ وہ ترے جوان بہ کے گالی میٹھے کرے نے، اللہ دی مہربانی تھی ہے، اللہ دی کرم نوازی تھی ہے، اللہ نے انسان دی روح دے وچ ایک فرشتے کو بھیجے کہ ون انہاں دا امتحان گھندا کہ اگر امتحان دیون دے اوتے میں انہیں کو جزا بھی دے سا، میں بہترین انہیں کو مال بھی دے سا، بہترین عزت بھی عطا فرمے سا، بہترین شہرت بھی عطا فرمے سا۔ اللہ دا مقرب فرشتہ زمین دے لتھے سفر پہ کریں دے، سفر کریں دے ان بنی اسرائیل دے ان ترے شخص دے کول، جوانہ دے کول، جرے میں وہ فرشتہ انسانی روپ دے وچ پہنچے تو سوال کریں دے سب تو پہلے وہ انسان کو جرے انسان دے سر دے وال کوئی نہ ہن گنجا ہے، وہ فرشتے نے پوچھنا کیتا، اے جوان کیا تو اللہ کی بارگاہ دے وچ کوئی سوال کرنا چاہنی، کچھ منگنا چاہنی، کوئی آجو گزار کرنا چاہنی؟ میں کو اللہ تبارک و تعالی نے مقبول بنا کے بھیجے، اور اگر میں کہیں واسطے بھی ہاتھ چاہواں تو ان دے اوتے مہربانی تھی ویندی ہے، ان دے اوتے خدا دی رحمت تھی ویندی ہے۔ وہ جوان نے عرض کی تھی حضور اگر اتنا مقبول ہے وے زمانہ سارا میرا مذاق اڑے دے، میرے اوتے گالی کرے دے، میرے اوتے طنز بنے دے، اگر تسا اتنا مہربان ہی ہے وے تو اپنا ہاتھ مبارک میرے سر تے لاؤ تے میرے سر تے والا ونجن، اور زمانہ میرے کول جڑا نفرت کرے دے اے نفرت کرن چھوڑ ونجے۔ اللہ دے مکرم ملائکہ او فرشتہ جڑے ویلے انہیں اپنا ہاتھ پھیرے دے، اللہ کریم نے بھیجا جو ہے کام واسطے، اللہ کریم نے جو مہربانی فرمانی ہے، او فرشتہ جڑے ویلے ہاتھ پھیرے دے انہیں وال کوئی نہ ہن، جڑے ویلے ہاتھ پھیری جو دے وال بھی آویں، نکھار بھی آویں، خوبصورتی بھی تھی ویندی ہے، اور بہترین ہلچل بھی تھی ویندی ہے۔ وہ بندہ عرض کرے دے حضور اگر تو کو رب نے اتنا کمال بنا کے بھیجے، اتنا خوبصورت بنا کے بھیجے، جی میں تسا میں کو خوبصورت بنائے، جی میں میرے تسا رونق دوبالا کیتی ہے، اگر تواڈے اندر اتنا طاقت ہے تو میری ایک حاجت بھی ہے۔ وہ اللہ دا مکرم ملائکہ فرشتہ عرض کرے دے ان کو فرمائے دے کہ اے جوانہ نصات صحیح تیری حاجت تیری ضرورت کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرے دے حضور میری حاجت ہی ہے تسا میں کو مہربانی فرمائیے ہاتھ لائے تے وال آگن، یہاں مہربانی فرماؤ کہ میں کو مال بھی عطا فرماؤ، غربت دی وجہ تو قحط ساری دی وجہ تو نٹھالا پریشان حالا۔ اللہ دے مکرم ملائکہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیری حاجت کے ہی چیز دی ہے۔ وہ جوان عرض کرے دے حضور اگر ایک گام مل پوے ہوں قوت ہے سا، ہوں دی خدمت کرے سا، ہوں دی دیکھ بھال کرے سا، رب پہ نیاز ہے کریم
وہ ضرور بہترین اجر دینے والا ہے۔ وہ جوان نے حاجت اپنی ظاہر کی تھی، اللہ نے مکرم نے میں ہاتھ سے جو چاہتا فرشتے نے وہ گائے پیش کر دی تھی۔ دوسرے جوان کو پوچھنا کہ انہوں نے اے جوان تیری کوئی حاجت ہے؟ اللہ نے میں کو مقبول بنا کے بھیجے، بہترین عظیم بنا کے بھیجے۔ وہ جوان عرض کرے دے حضور مہربانی فرماؤ ہا، منت لاؤ ہا، احسان فرماؤ ہا، ایک بیماری کے اندر مبتلا ہا، جیرا بندہ میرے نال باندھے، میرے کو نفرت کرے دے، میرے تو دور تھی دے، اگر اللہ نے تو کو شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا ہے، تو مہربانی فرماؤ جی ان گنجے دوتے مہربانی فرمائی ہے، بال بھی عطا فرمائے، جانور بھی عطا فرمائے، انہیں ہی میں دوتے مہربانی کا فرماؤ۔ مقرب فرشتہ انہیں جو نگاہ پہ دے، ہاتھ پھیرے دے، کوڑی دی بیماری سب ختم، جیری بدبو سمیل آدھی ہے سب ختم، جہانے پھر دے، لوگوں کو باندھے، لوگوں کی مجالس و محافلے جو باندھے، رفاقہ جو باندھے، گفتگو کرے دے، سارے لوگ حق کے بکے کہ پریشان تھینن کہ یار کئی دن تو بیمار ہے، لاچار ہے، نہ ڈھال ہے، مگر بیماری ختم تھی گئی ہے۔ انہیں کو پوچھنا چاہنے کہ جوان کیری چیز دا علاج کی تھی، کتھو علاج کی تھی؟ انہیں عرض کی تھی حضور میں کوئی علاج نہیں کیتا، میرے ہوتے خدا دی مہربانی فرمائی ہے رب نے اور کرم نوازی تھئی ہے، اللہ سونے نے کوئی جوان کو بھیجے، ان کو نہ خبر ہے، ان کو نہ معلوم ہے کہ وہ جوان نہ ہے، وہ اللہ کا مقرب فرشتہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے، انسانی روپ دے آگیا ہے، وہ انسان کی آزمائش پہ کریدہ ہے۔ اللہ کا مقرب فرشتہ جنہیں میں انہی گال سن دے، ہاتھ پھیریں دے، کوڑی دی بیماری ختم۔ انہیں عرض کرتی حضور اگر مہربانی فرماؤ ہا، منت احسان لاؤ ہا، حکمت مہربانی فرماؤ ہا، کوئی جانور بھی میں کو عطا فرماؤ ہا، میں انہیں خدمت بھی کرا ہا، دیکھ بھال بھی کرا ہا، ان کو پالا بھی ہا، مال بھی بڑھے ہا، نام بھی بڑھے ہا، ریبر بھی بڑھے ہا۔ اللہ نے ان مقرب فرشتے نے دعا جو منگی، اللہ نے ان کو ایک بکری عطا فرمانی تھی اور ایک اونٹ بھی آ گیا، جانور دی لائن لگنا شروع کی گئی۔ اللہ سونے نے جنہیں میرے فرشتے کو بھیجا تو تریجے جوان کو فرشتے نے سوال کی تھا تو دیکھ نہیں سکتا، اگر تو چاہویں تو میں تیرے اکھی دا نور کو بحال کر دکھاؤں۔ اللہ نے میں کوئی شان عطا فرمائی ہے، جیرے بندہ دیکھ نہیں سکتا، اگر ہوں کو اکھی مل بنے، اکھی دا نور بحال تھی بنے، وہ کتنا خوشیاں منے سی، کتنا رب دا شکرانہ ادا کرے سی، کتنا سیدہ ریس تھی ویسی۔ اللہ دا وہ فرشتہ جنہیں میں اکھی دے ہوتے ہیں ہاتھ پھیرے دے، اکھی دا نور پہلے کوئی نہ، جنہیں میں ہاتھ پھیر دے، نور بحال تھی دے۔ وہ جوان عرض کرے دے حضور کوئی ہو لیا جانور میں کو عطا فرماؤ ہا، جنہیں انہیں میرے یارے کو عطا فرمائے۔ اللہ نے مقرب فرشتے نے انہیں اشارہ جو فرمایا اور بکری آ گئی اور ریبر پڑھتے رہ گئے اور جنگل میں انہیں کو پلے دے رہ گئے، ریبر پڑھتے رہ گئے، اپنی زندگی کو گزرے دے رہ گئے، اصول بدلتا رہا، ساکھ ختم تھی دے رہ گئے۔ کچھ عرصے دے بعد رب بے نیاز نے فرمایا اے میرا فرشتہ بانتا صحیح، جینا کوئی نعمت میں عطا فرمائے نہیں، انہیں کو آزمائش تک کرا، انہیں دے امتحان تک ہے، یہ اپنی صداقت دے ہوتے، استقامت دے ہوتے، ڈٹے ہوئے کے کوئی نہ، اگر ان دے ہوتے کامیاب ہیں تو چھوڑ دیوائے، اگر اپنی اوقات کو بھل ونین، اپنے کردار کو بھل ونین، اپنی اوقات کو بھل ونین، تب ضرور امتحان گرنے۔ اللہ نے مقرب فرشتہ انسانی روح پہ ان پہلے جوان کو لائے جنہیں سر دوال کوئی نہ ہم، انہیں کوئی پوچھنا کرے دے حضور تسا اللہ نے توارو دے مہربانی فرمائی ہے، اللہ نے تو کوئی انعام اور احسان عطا فرمائی ہے، اتنا بڑا نعمت توڑے کوئی موجود ہے جانور دا، میں مسافر ہوں، میں سفر کرنا چاہنا، ایک اگر اٹھنی میں کوئل بنجے، میں ادھر سفر بھی کرے سا، ادھر دودھ بھی پیسا، ادھر کھیر بھی پیسا، تو کوئی دعا بھی کرے سا۔ جنہیں میرے ان فرشتے نے سوال کیتا ان جوان کو، وہ جوان اپنی اوقات کہ اپنی اصلیت کو بھل گیا، انہیں کہ بغیر کہیں اجرت دے، بغیر کہیں معاوضے دے، میں تے کو مفت دے جانور عطا فرماوا، یہ میں نہیں تھی سکتا، میں تو تے محنت کی تھی ہمیں، یہ رات کم کی تم، جنگل دے سفر کی تم، بڑی محنت کی تھی ہمیں۔ ان فرشتے نے نچایا تو اپنی
اوقات کو بھول گئی ایک مسافر ہے چلتا ہویا سفر کریندا ہے ہوں تے مہربانی فرمائی ہے تے کو وال بھی دیتے ہیں تے کوئی مال بھی دیتا ہے ان جوان نے انگال کو منن تو انکار کیتا عرض کی تھی کہ حضور او میں ان جان کو جاندا نہیں ان مسافر کو جاندا نہیں اے اباؤ اجداد دا مال ہے میں وہ میری وراثت دے وچ آیا ہے مگر وہ بھول گیا اپنی اوقات کو اپنی اصلیت کو اپنے مال کو اللہ نے وہ مقرب نے نگاہ جو پاتی اور جتنا بھی جانور اور ریمر دیور بڑے کھڑے ہیں جڑے میرے اللہ نے مقرب فرشتے نے آ کے امتحان کیتا اللہ نے حکم دے نال جڑے وہ پہنچا دے پوچھنا کیتا وہ انکاری کیتا اللہ نے مقرب ملائکہ اور فرشتے نے جڑے میں ڈٹھا وہ جانور نہ ہن بلکہ وہ مٹی دے پہاڑ بن گئے سبحان اللہ اللہ کریم جڑے میرے آزمائش تے آندے امتحان گھنن تے آندے اللہ سبحانہ فرماتے میں ڈے کے بھی آزمینا کھل کے بھی آزمینا اے نہ سمجھ کہ سدا بہار عزت ہوئے راسی شان شوکت ہوئے راسی جوانی ہوئے راسی عزت و وقار و معیار ہوئے راسی مال دولت ہوئے راسی نا جے اگر تو اللہ کا شکر ادا کرے داری ہو اللہ کی حمد کرے داری ہو اللہ کی تسبیح کو بیان کرے داری ہو بل مال بھی سلامت راسی عزت بھی سلامت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اللہ دے وہ مقرب فرشتے نے مجھے کو سوال کیتا اے جوان تو تا دسا تو اللہ دی نعمت کی دی بیٹھی کوڑی دی بیماری تو مبتلا ہمیں پریشان حال ہمیں لوگ تیرے کو نفرت کرنے ہم بغض رکھنے ہم کینہ کرنے ہم آج تو خوشحال بھی ہیں بہترین خوبصورتی وچ بھی ہیں لوگ تیرے نال پیار تے محبت بھی کرندے ہیں وجہ کیا ہے وہ کیا کہ میری ہی محنت ہے میں اپنا علاج کیتوں میں اپنے آپ کو بنائیں میں محنت کیتی ہوں اللہ نے مہربانی فرما دی ہے وہ مسافر اور فرشتے نے عرض کی تھی اے جوانا میں اللہ کی طرف ہوں ہے کو مسافر اور میں سفر بھی کرینا اگر تم ایک ایک گانے میں سفر بھی کرینا رہے ویسا دودھ بھی پیدا رہے ویسا تے کو دعا بھی دینا رہے ویسا وہ فرشتہ ضرور ہے انسانی روح دے وچ آیا مگر انسان سمجھن دے وچ قاصر رہیا ان کو خبر نہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی انسان دے روح دے وچ انسان دی آزمائش بھی کر دے دے اور مجنون دی صورت دے وچ انسان دی آزمائش بھی کر دے دے انسان کو انسان دے مال دی آزمائش بھی ہو سکتی ہے انسان دے کردار دی آزمائش بھی ہو سکتی ہے انسان دی شان دی آزمائش بھی ہو سکتی ہے مگر اللہ دا مکرم ملائکہ فرشتہ جرب انگال کو سنے دے اور سمجھ دے وہ بندہ انگال کو سمجھن دو بعد انہوں تے عمل کرے ہا ڈراما روح گردانی کر گیا انکار کر گیا اللہ دے مکرم فرشتے انسانی روح دے وچ آن والے نے جرب میں ڈٹھا اور جنگل اور ریور تے ریور گئی دے موجود ہیں مگر جرب اللہ دے فرشتے نے جو ڈٹھا اور ریور نہ ہیں بلکہ مٹی دے پہاڑ بڑھ گئے تہتریجے جوان کو جرے پہنچے وہ اکی تو نبی نہ ہاں انہیں کو سوال کیتا گیا کہ تیرے ہوتے خدا دی مہربانی تھئیے اگر پچھلی تاریخ کو تو پڑھیں تو دیکھ نہ سکتا ہمیں اگر پچھلی تاریخ کو تو دیکھے تو سفر نہ کر سکتا ہمیں اللہ دی نعمت کو دیکھ نہ سکتا ہمیں اللہ دی مہربانی کو دیکھ نہ سکتا ہمیں نہ کہیں اولاد حسن و جمال کو دیکھ سکتا ہمیں نہ بیٹی کو دیکھ سکتا ہمیں نہ بیوی کو دیکھ سکتا ہمیں نہ چار دیواری کو دیکھ سکتا ہمیں نہ دنیا کے معاملات کو دیکھ سکتا ہمیں یہ سب خدا دی مہربانی تیرے تے تھئی ہے اگر تو چاہے تو خدا نال تجارت بھی کر سکتی خدا دے نال اپنی تجارت کو بڑھا بھی سکتی وہ فرشتے نے سوال کیتا کہ حضور مہربانی فرماؤ تسا میرے تے شفقت فرماؤ میں مسافر ہاں اگر ایک بکری میں کو مل ونی ہا دودھ بھی پی ساں دعا بھی کرے ساں سفر بھی کرے ساں میرا سفر بھی تھیندا راسی مگر وہ مکرم ملائکہ اللہ دا بھیجا ہویا ایک قاصد جنہیں میرے سوال کریں دے اور نبینا جوان عرض کریں دے حضور مہربانی فرماؤ تسا ایک پہ منگ دے اے سارا مال اے سارا ترکہ میرے رب رب نزل دا ہے قادر کریم رب دا ہے وہ مہربان رب دا ہے جتھو چاہو تسا کھن منو جیری چاہو مال کھن منو جیرا چاہو بکریاں کھن منو میرا کچھ
تیار ہاں اللہ دا مقرب فرشتہ آمن والا انسانی روپ دے وچ اپنی اصلیت کو بیان کرے دے. آپ نے فرمایا میں انسان نہیں، میں بھیجا ہوا اللہ دا مقرب ملائکہ ہاں، فرشتہ ہاں. میں تمہاری آزمائش واسطے آیا ہاں کہ تسا اپنی اصلیت کو بھولتا نہیں میں دے، تسا اپنے کام کو بھولتا نہیں میں دے. جڑے ویلے فرشتے نے گال چوری وہ بندہ جوان بے ہوش دیا، ہوش نہ رہا، ان کو تاب نہ آ سکیا. اللہ نے جڑے ویلے ان کو ہوش عطا فرمایا دوبارہ اڑیکھن دے قابل تھیا. عرض کرے دے حضور میں اگر بولن دے وچ میں کمی پیشی کیتی ہوئے تا معاف کرا ہے، اگر میں تواڈے نال کلام کرن وچ خیانت کیتی ہوئے تا معاف کرا ہے، اگر میں کوئی تکلیف دیتی ہوئے تو تساں میں کو معاف فرما ہے. اللہ دا مکرم ملائکہ اور فرشتہ اے فرمے دے کہ میں کو اللہ نے بھیجے تے پیغام دے کے بھیجے. جرا جرا امتحان قابل دے داوے سی او اتھا بھی کامیاب تھی داوے سی او اتھا بھی کامیاب تھی. اللہ دے مکرم ملائکہ بہترین خوبصورت انداز دے وچ ای گال کو اختتام کیتا اور نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار دے غلاموں ماں دی ہے شان بڑا اللہ نے ماں کو اشان عطا فرمائیے. لاہور دی سرزمین دے اوتے میرا سرکار دا ایک دربار ہے اور بڑے مقبول دعا کشف دے بڑے نام رکھے نے ہن. اللہ نے انہوں کو اشان عطا فرمائی ہے. سارے لوگ جڑے ویلے آنے ہن انہاں دی بارگاہ دے وچ سوال کرن ہا عرض گزار کرن ہا اللہ نے انہوں تے مہربانی فرما دتی. ارم اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی عطا فرما دتی. مقبول دعا بنا چھوڑا. لوگوں چوک در چوک آنے ہن آ کے سوال عرض کرنے ہن حضور مہربانی فرماؤ، منت لاؤ، احسان سارے تے فرماؤ. میرا فلاں کام بھی ہے، میرا فلاں کام بھی ہے، میری فلاں حاجت بھی ہے، میری فلاں آرزو بھی ہے. اللہ نے تو کو اعزاز عطا فرمائے، احسان عطا فرمائی ہے کہ حضرت میرا سرکار جی دے واسطے یہ ہاتھ چامن ہاں ہاتھ چامن دی دیر ہوندی دعا پہلے قبول سی. آپ سرکار فرمیدن کہ میں یہ بیٹھا ہوں اللہ نے میری بھی آزمائش کرنا چاہنا ہے. اللہ نے میرے کو بیماری عطا فرمائی کھانسی کالی کھانسی جری رکدی بھی نہیں بڑے زور و شور دے نال بیماری ہے. جڑے بندے کو جڑے مال کو کالی کھانسی تھی ونے بے قرار بے چین کر رہی ہے. حضرت میرا سرکار فرمیدن میرے کو بیماری لہک تھی یعنی کالی کھانسی تھی گئی. لوگ میری بارگاہ چاہن ہا لین بڑا کے باہن ہا جرا آوے ہا میں ہاتھ چنا ہم خدا دی مہربانی تھی ویندی ہے. جڑے ویلے گھر پہنچا ہا عشاء پڑھا ہا ان تو بعد چار پہلے باہا ہا وہ کھانسی میں کو سجاونا شروع کر دیندی ہے. ساری رات بے قراری بے چینی بے آرامی دے وچ میری گزر ویندی ہے. رات کچھ راتاں میں نہیں میں گزریا سویری میری والدہ محترمہ آئی فرماون لگی میرا پتر میرا سرکار اللہ نے تے کو اتنا مقبول بنائے، اللہ نے تے کو اتنا محبوب بنائے، اللہ نے تے کو مقبول دعا بنا کے بھیجے. جی دے واسطے دعا منگ لئی ان دی حاجت تے ضرورت پوری تھی ویندی ہے تو اپنے واسطے کیوں نہیں منگدا اللہ دی بارگاہ وچ؟ تو اللہ دی بارگاہ وچ اپنے واسطے کیوں سوال نہیں کریندا؟ او ماں دے سامنے عرض کرندے اما حضور تو زیادہ فرمان پر حق ہے میں اپنے واسطے بھی منگساں. ایک ڈے گزر گیا، دو جھاڑی گزر گیا، تری جھاڑی گزر گیا، چوتھے دی ماں سمجھ گئی کہ جے ماں اپنی اولاد دے درد کو سمجھتی ہے ایہو جیاں درد کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. اور جی ماں اپنی اولاد دے معاملات دے اوتے ایباں دے اوتے پردے کرے دی ہے ایویں بھی کوئی پردے نہیں کرے گا. پیو مارے ماں پردے چاہیے ہے. ماں اگر زہر کرے اور باغال کو زہر کرے تو یہ پتر کو مار پو دیئے پتر کٹی دے. ماں پتر دینا اتنا دلچسپی رکھے دیئے اتنا پیار کرے دی ہے. اگر پیو مارے پتر کو پتر جھک دے ماں دی قدمہ دے وچ چھولی دے وچ ماں بھرم بھی رکھے دیئے ماں پیار بھی کرے دی ہے. رب بے نیاز نے فرمایا ماں اگر تیری ناراض تھی بنے تو ان کو منینے کئی سال گزار دینی، کئی مہینے گزار دینی، کئی دہاڑے گزار دینی، کئی صدیاں گزر دینی، مگر میں کریم رب اتنا ہاں ماں تیرے نال اتنا والہانہ محبت کرے دیئے مگر میں رب تیری ماں تو بھی زیادہ تیرے نال پیار کرے. رب بے نیاز نے فرمایا یا ایھا الانسان ما
بربک الکریم، اے انسان دا ساتھ صحیح اللہ نے تیکو اپنی دربار تو جدا تا نہیں کیتا، پر کیری ذات نے تیکو اللہ کی دربار تو اللہ کی چوکھر تو جدا کیتے۔ اگر تو اللہ کو ایک مرتبہ چھڑے، رب بے نیاز 70 مرتبہ تے کو جواب عطا فرماوے۔ نہ تے کو دکان تے سکونے، نہ تے کو مقام تے سکونے، نہ تے کو گلی سکونے، نہ تے کو بازار سکونے، نہ تے کو جہان سکونے۔ جے جتھا سکونے اتھا تو لبدا نہیں، جتھا بے سکونی تو ہٹدا نہیں۔ رب بے نیاز نے فرمایا جڑے میرے بندہ میں کو ایک دفعہ سڑے دے، میں کو 70 دفعہ جواب بھی عطا فرمینا، اندے تے رحمت دے دروازے بھی کھول چھوڑے۔ رب بے نیاز نے حضرت میرا سرکار کو اشارہ عطا فرمائی۔ ماں نے سوچا کہ میرا پتر دعا نہیں کرے گا، ایدے واسطے کوئی اہتمام کرا، انتظام کرا، کوئی ہیلا کرا، کوئی وسیلہ کرا۔ ماں نے برقع پایا ان عورتوں دے وچ جڑے روزانہ آ کے آپ دی دربار جمایا ہیں، عرض و گزار کریا ہیں کہ حضور مہربانی فرماؤ ہا، منت لاؤ ہا، احسان فرماؤ ہا، سنا فلاں کم بھی ہے، سنا فلاں کم بھی ہے، ساری فلاں حاجت بھی ہے، ساری فلاں ضرورت بھی ہے، اوہت اللہ دی بارگاہ وچ عرض و گزار کرو۔ اللہ حضرت میرا سرکار انہیں تیرے لئے ہاتھ جامے نہ ہاتھ بعد واپس آنے ہیں، پہلے دعا قبول تھی ہوتی ہے۔ حضرت میرا سرکار کی بات ہے محترمہ لین چلک کے جرے میں آپ دی واری آئی ہے۔ آپ سرکار نے پوچھنا کتا تو سکی میں آئے ہوئے، کیا حاجت کر کے آئے ہوئے؟ میرا سرکار دی والدہ محترمہ عرض کریں اما حضور نے جواب دیتا کہ بیٹا میرا ایک بیٹا ہے، وہ کالی کھانسی ہے، بڑی بیچاری بے قراری دے ساری ساری رات کھنگنے گزر میں دیئے، مہربانی فرماؤ ہا، انہیں واسطے دعا چا فرماؤ ہا۔ حضرت میرا سرکار فرمیندہ نہیں میں کشف کی تھے، یہ مراقبہ کی تھے، میں ارد گرد نٹھم، میرے علاقے دے وچ، میرے قبیلے برادری رشتہ دارے دے وچ، میرے علاوہ تک کوئی یہ بھی کالی کھانسی دی بیماری کوئی نہ ہے۔ آپ نے فرمایا لگ دے کہ دور تو آئے حسین، آپ نے میں ہاتھ جو چاہتے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی، فریاد کی تھی، مولا اے خاتون آئیے، اے اممہ آئیے، ایدی حاجت کو پورا چکر، ایدی ضرورت کو پورا چکر، ایدے بال کو شفا عطا فرما، ای موزی کھانسی کو ای کو تندرستی عطا فرما۔ حضرت میرا سرکار دی والدہ محترمہ فرمیندہ جرے میرے میں دعا منگائی، میں منگا کے گھر پہنچی، حسب وعدہ حسب دستور میرا پوتر جیوے ہی شام کو پہنچتا ہے، نماز پڑھے ہا، جو ہی 4 پائی دباوے ہا، کھانا شروع کر دیتا ہے، کھانسی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر جرے میں دعا کرا کی رہی ہاں، وہ 4 پائی کے آکے بیٹھے، مگر کھنگڑ دا ارادہ کرے دے، کھانسی کرنے دا ارادہ کرے دے، زور لے دے، کوشش کرے دے، مگر کھانسی نہیں آدھی، کھانسی حملہ نہیں کرے دی۔ حضرت میرا سرکار دی والدہ محترمہ جواب دیں پتر تو دا اپنے واسطے دعا نہ کرویں دا ہمیں، میں آج سویرے میں تیرے کول پہنچ کے قطار بہ کے تیرے کول دعا کرائیے، آج تو زور لا کے کھانسی کر کے طریقہ رب بے نیاز نے تو اتنا مقبول بنائے، اتنا محبوب بنائے، اتنا بڑا کمال بنائے، جے تو جیری گال منگ دی زمانے واسطے رب بے نیاز قبول چا فرمے دے، میں بھی اللہ دی بارگاہ وچ تیرا سوال پھر کے گئی ہم، تیرا وسیلہ بڑھ کے میں اللہ دی بارگاہ وچ میرا عقیدہ تے آرزو ہی ہے کہ رب بے نیاز تے کو تندرستی بھی عطا فرماوے، صحت یابی بھی عطا فرماوے، شفاء کلی بھی عطا فرماوے۔ اماں صاحب فرمینے کوئی کی دے واسطے منگ دے، کوئی کی دے واسطے منگ دے، اے میرا میں تیرے واسطے دعا منگ دی ہاں، مالک بے